ملاکی کی کتاب، کیا آپ ملاکی کی کتاب کا خلاصہ پیش کر سکتے ہیں؟ ملاکی کی تمام کتاب کس چیز کے بارے میں ہے؟ ملاکی کی کتاب، مصنف ملاکی 1 باب 1 آیت میں اس کتاب کے مصنف کے طور پر ملاکی نبی کی نشاندہی کی گئی ہے۔ سن تحریر، ملاکی کی کتاب 440 قبل از مسیح اور 400 قبل از مسیح کے درمیانی عرصہ میں لکھی گئی تھی۔ تحریر کا مقصد، ملاکی کی کتاب ایک بار نبوت خداوند کی طرف سے ملاکی کی معرفت، اسرائیل کے لیے بار نبوت 1 باب 1 آیت، یہ ملاکی کی معرفت لوگوں کے لیے خدا کی طرف سے خاص انتباہ تھا کہ لوگ خدا کی طرف رجوع لائیں۔ جب پرانے عہد نامے کی یہ آخری کتاب بند ہوتی ہے تو خدا کے انصاف کے اعلان اور موعودہ مسیح کے وسیلہ سے اپنے لوگوں کی بحالی کے وعدے کی گھنٹیاں اسرائیلیوں کے کانوں میں بجنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد 400 سالوں کی خاموشی آتی ہے، اور وہ خاموشی خدا کے اگلے نبی یعنی یوحنا اصطباغی کی طرف سے ایسے ہی ایک پیغام کے ساتھ ٹوٹتی ہے، توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی نزدیک ہے۔ متی 3 باب 2 آیت۔ کلیدی آیات، ملاکی 1 باب 6 آیت، رب الافاق تم کو فرماتا ہے، اے میرے نام کی تحقیر کرنے والے کاہنوں، بیٹا اپنے باپ کی اور نوکر اپنے آقا کی تعظیم کرتا ہے۔ بس اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے، اور اگر آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے؟ اور تم کہتے ہو ہم نے کس بات میں تیرے نام کی تحقیر کی؟ ملاکی 3 باب 6 سے 7 آیات، کیونکہ میں خداوند لا تبدیل ہوں، اس لیے اے بنی یعقوب تم نیست نہیں ہوئے، تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحرف رہے اور ان کو نہیں مانا۔ تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا، رب الافاق فرماتا ہے، لیکن تم کہتے ہو کہ ہم کس بات میں رجوع ہوں؟ مختصر خلاصہ، ملاکی نے خدا کے ان چنے ہوئے لوگوں کے لیے خدا کا کلام بند کیا جو اصل راہ سے بھٹک گئے تھے، بالخصوص کاہن جو خدا سے پھر گئے تھے۔ کاہن خداوند کے حضور گزرانی جانے والی قربانیوں کے حوالے سے سنجیدہ رویہ اختیار نہیں کرتے تھے۔ بہت سارے ایسے جانوروں کی قربانیاں گزرانی جا رہی تھیں جن میں کئی طرح کے عیب ہوتے تھے، حالانکہ شریعت اس بات کا تقاضا کرتی تھی کہ خدا کے حضور بے عیب جانوروں کی قربانی گزرانی جائے۔ استثنا 15 باب 21 آیت۔ بنی یہودا اپنی جوانی کی بیویوں کے ساتھ برا سلوک بے وفائی کر رہے تھے، اور پھر وہ اس بات پر بھی حیران تھے کہ خدا ان کی قربانیوں کو کیوں قبول نہیں کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگ اپنے مال کا 10واں حصہ بھی خدا کے حضور میں نہیں دے رہے تھے جیسا کہ انہیں کرنا چاہیے تھا۔ احبار 27 باب 30 اور 32 آیات۔ لیکن لوگوں کے گناہ اور ان کے خدا کے آئین سے منحرف ہو جانے کے باوجود ملاکی بار بار ان کے لیے خدا کی محبت کے بارے میں ملاکی 1 باب 1 سے 5 آیات اور اس کے آنے والے پیغمبر کے بارے میں ملاکی 2 باب 17 آیت تا 3 باب 5 آیت بار بار بات کرتا ہے۔ پیشن گوئیاں، ملاکی 3 باب 1 سے 6 آیات یوحنا اصطباغی کے بارے میں ایک خاص نبوت ہے۔ خدا کا خاص پیغمبر تھا جسے مسیحا یعنی یسوع مسیح کے لیے راہ تیار کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ متی 11 باب 10 آیت۔ یوحنا نے لوگوں کو توبہ کرنے کی تعلیم دی اور انہیں خدا کے نام سے بپتسمہ دیا۔ بس اس طرح سے اس نے مسیح کی پہلی آمد کے لیے اس کی راہ تیار کی۔ اس حوالے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ خداوند ہیکل میں ناگہاں موجود ہوگا۔ یہ نبوت خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں ہے، جب وہ اپنے پورے اختیار اور قدرت کے ساتھ آئے گا۔ متی 24 باب۔ اس وقت وہ بنی لاوی کو سونے اور چاندی کی مانند پاک صاف کرے گا۔ آیت 3، جس کے معنی ہے کہ وہ جو موسوی شریعت کی مثال تھے انہیں خود یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے گناہوں سے پاک ہونے کی ضرورت ہوگی۔ اسی طرح وہ راز بازی میں قربانی گزران سکیں گے کیونکہ یسوع مسیح پر بطور نجات دہندہ ان کے ایمان کی وجہ سے مسیح کی راز بازی ان کے ساتھ منسوخ کر دی جائے گی۔ 2 کرنتھیوں 5 باب 21 آیت۔ عملی اطلاق، جب ہم خدا کے احکام پر عمل نہیں کرتے خدا اس بات سے قطعی طور پر خوش نہیں ہوتا ہے۔ سب لوگ خدا کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے، وہ ان کو ان کے کاموں کا بدلہ سزا دے گا۔ جیسا کہ یہاں مرقوم ہے کہ خدا طلاق سے نفرت کرتا ہے،
2 باب 16 آیت، تو اس کا مطلب ہے کہ خدا شادی کے بندھن کے بارے میں بہت سنجیدہ ہے اور وہ کبھی نہیں چاہتا یہ بندھن ٹوٹے۔ ہمیں ہمیشہ ہی اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہیں کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ ہمیشہ ہی وفادار رہنا چاہیے۔ خدا ہمارے دلوں پر نگاہ کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے۔ خدا سے کچھ بھی چھپ نہیں سکتا، وہ واپس آئے گا اور وہ سب کی عدالت کرنے والا منصف ہوگا، لیکن اگر ہم اس کی طرف رجوع ہوں وہ ہماری طرف رجوع ہوگا۔ ملاکی 3 باب 6 سے 7 آیات۔ آمین اور آمین۔